بلکہ اس سے سب تک جو روایات باقی رہ گئی تھی، کیونکہ یہ میں آخری جمعہ ہے یہاں پر، اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ نماز جمعہ کی اہمیت، سب سے پہلے اسلام میں پہلی نماز جمعہ، یہ نماز جمعہ کب واجب ہوئی، کیسے واجب ہوئی، کس طرح سے واجب ہوئی؟ پہلی نماز جمعہ جو روایات ہم تک پہنچی وہ یہ کہ چونکہ عیسائی ہفتے کا دن مناتے تھے عبادت کے لیے، اور ان کی ہجرت سے پہلے انہوں نے مسلمانوں نے اجتماعی عبادت شروع کی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ ہجرت کر کے، تو اس جمعے کی نماز کو، جو کہ جمعے کا اجتماع کے نام سے، جمعہ یعنی جمع ہونا، اجتماع سے، تو اس کو پروردگار عالم نے حکم کے طور پر اور باقاعدہ حکم کے طور پر اس جمعے کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر واجب قرار دیا، پیغمبر خدا اور ائمہ کی معصوم کی حکومت کو۔ معصوم کی حکومت سے، اس سے نماز کا معصوم کی حکومت سے کیا ربط ہے؟ یہ جو ہر مرضی کا فتویٰ ہے، معصوم کی حکومت میں یہ نماز فرض ہے، تو ہر اس نماز کا ربط کیا ہے حکومت سے؟ نماز کا بہت بڑا ربط ہے حکومت سے، اس لیے جو خطبے دیے جاتے ہیں، اگر معصوم کی نمائندگی میں خطبہ دیا جائے، اگر معصوم کے اشارے پر خطبہ دیا جائے، اگر معصوم کی حکومت میں خطبہ دیا جائے، تو خود معصوم کی طرف سے جو ارشاد ہوگا وہ مسلمانوں کو پہنچا دیا جائے گا، اور خود معصوم کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اگر معصوم کی عدم موجودگی میں یا ان تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں، جیسے اس وقت نماز ہے، جمعے کی نماز بعض مراجع کے نزدیک فرض ہے، تو فرض کی نیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ خطبے میں پوری آزادی ہو۔ اگر خطبے میں آزادی ہے تو جمعے کی نماز آپ فرض کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب اگر میں امریکہ میں اسرائیل اور حزب اللہ کی گفتگو کرتا تو کیا کرتے مجھے؟ اگر میں یہاں پر حزب اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا، جو کہ خطبے کا اصل ہدف یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے تمام دنیا میں کیا کچھ، تفسیر نمونہ دیکھیں، دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو مطلع کرے، اور نہ صرف مطلع کرے، اگر ان میں اتنی صلاحیت ہے، اگر وہ اتنی قدرت رکھتا ہے خطیب، اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اصلاح بھی کرے، تو وہ اصلاح بھی کرے، نہ صرف گفتگو کرے، تو ایسی صورت میں خطبہ ظالم کی بقا کے لیے نہیں، ظالم کی فنا کے لیے۔ ایسی صورت میں خطبہ مظلوم کی حمایت کے لیے۔ ایسی صورت میں مثلا ایک جگہ بیکاری ہے، ایک جگہ دوسری جگہ اقتصادی طور پر بہت اچھے حالات ہیں، اگر کسی مومن کو نہیں پتا، اگر کسی شخص کو نہیں پتا، تو اگر خطیب کو پتا ہے، جس طرح سے یہی سورہ جمعہ کی آخری آیت کیا کہتی ہے؟ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم میں عقل ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہو تو زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ کیوں منتشر جاؤ؟ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل خدا اور اللہ کے فضل و کرم کو طلب کرو، یعنی رزق کی تلاش میں نکلو۔ رزق کی تلاش میں، چونکہ تلاش رزق بذات خود افضل ترین عبادت ہے۔ امام پنجم صلوات اللہ وسلم علیہ اپنی زمین پر کام کر کے، چونکہ حضرت کا جسم کافی بھاری تھا، بہت تپتی ہوئی تیز دھوپ تھی، دو غلاموں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ابو حنیفہ راستے میں ملا، اس نے کہا اس ہاشمی بزرگ کو میں ٹوکوں گا، یہ گرمی، یہ شدت گرمی خوف خدا نہیں ہے، اور طلب دنیا میں گئے ہیں دوپہر کے وقت، اتنی شدید گرمی، یہ اپنے
جو اس کے ساتھ تھے ان سے یہ کہا، اور اس کے بعد چند قدم آگے بڑھے، سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا تو حضرت سے کہا فرزند رسول یہ تپتی ہوئی گرمی شدید، اور اس گرمی میں آپ طلب دنیا میں نکلے ہیں، اگر اس صورت میں موت پاتے ہو تو آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت امام باقر سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس حالت میں موت واقع ہو تو میں افضل ترین عبادت میں موت واقع ہو، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جو دوسروں پر بوجھ بنو اور اپنی کمائی خود نہ کرو، اس وقت موت واقع ہو تو میں اس موت سے ڈرتا ہوں۔ تو چونکہ ان کی کوئی کمائی تھی نہیں اور یہ کچھ ڈرتے نہیں تھے، تو الٹا جو حضرت کو اس نے حضرت کے بارے میں سوچا تھا، اس نے کہا فرزند رسول خدا رحمت کرے، میں نے جو سوچا تھا آپ نے میری ہدایت کی وجہ سے کہ میں آپ کی ہدایت کرتا، مگر میں غلط فہمی کا شکار تھا، خدا رحمت کرے آپ نے میری ہدایت کی۔ تو امام پنجم سلام اللہ علیہ کا ارشاد کہ میں افضل ترین عبادت میں اس لیے ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو کسی پر بوجھ نہیں بنانا چاہتا، اور میں اپنی محنت سے کما کے بچوں کو پالنا چاہتا ہوں، تو میں افضل ترین عبادت سے آیا ہوں۔ اس صورت میں موت واقع ہو تو اگر اس صورت میں موت واقع ہو کہ انسان دوسروں کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے تو اس موت سے ڈرے، خدا پوچھے گا تجھے ہاتھ دیے تھے، تیرے پیر تھے، تیرے آنکھیں تھی، تو صحیح سالم تھا، دوسروں پر بوجھ کیسے بنا تھا؟ تو یہ شخص بالکل کانپنے لگا حضرت کے اس جواب سے، ظاہر ہے۔ تو یہ جمعے کا یہ جو ارشاد کے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جیسے نماز ختم فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، منتشر ہو جاؤ رزق، فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، رزق الہی کو تلاش کرو، کوشش کرو، اور خدا آیت کا آخری ٹکڑا بھی کیا ہے؟ خدا بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو میں اب آپ سے عرض کروں کہ جمعے کے سلسلے میں یہ جو روایات میں اس وقت اینت نے کہا اتفاق سے، وہ ساری روایت جو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، کیونکہ اینت نے میرے پاس شدید روایات ہیں کہ ترک جمعہ بغیر کسی عذر شرعی کے جمعے کی نماز 3 دفعہ ترک کرنے والے کو امام پنجم سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق ہے۔ 3 جمعے جو شخص، یہ تفسیر نمونہ آپ دیکھ لیجئے گا، 3 جمعے بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کرنے والے کو امام پنجم سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ بلا عذر شرعی کیا مطلب؟ عذر شرعی کسے کہتے ہیں؟ عذر شرعی یعنی بیمار ہے، نہیں جا سکتا، یا ایسی ملازمت میں ہے کہ جہاں سے اس کو اجازت نہیں ملتی، اگر ملازمت چھوڑ کے چلا جاتا ہے جیسا کہ خود آیت میں کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کاروبار ملازمت بند کر کے چلے جاؤ۔ اگر ایک شخص ملازمت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کی ملازمت چلی جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کرے؟ اس حکم کو کیا کرے؟ کہاں لے کے جائے؟ تو ایسی صورت میں وہ شخص ملازمت کو ترک نہیں کر سکتا، ملازمت کو ترک نہیں کر سکتا، چونکہ ملازمت بقائے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کی غذا کے لیے اس کے اوپر واجب تر ہے۔ جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر ملازمت چھوٹ گئی تو پھر وہ بھی اور اس کے بچے بھی۔ یہ دین عقل ہے، یہ دین حکمت ہے۔ اس نے کبھی لا اکراہ فی الدین، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا نے کسی نفس پر ایسی تکلیف ڈالی نہیں جو اس کی قدرت سے مافوق ہو، اس کی قدرت سے ماورا، ایسی تکلیف ڈالی نہیں، بلکہ دین آئین میری آپ کی فطرت کا نام۔ جہاں آپ یہ دیکھیں کہ خود عقل کیا کہتی ہے، عقل ایک نبی باطن ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ اگر واقعی ملازمت چلی جاتی ہے اور اس سے مسلسل نہ اس کا کرایہ جائے گا اس کے گھر کا، نہ اس کی مورگیج جائے گی، پریشان ہوگا، ملازمت بھی نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں اس حکم قرآن کو جو صاف طور سے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بند کر کے ملازمت چھوڑ کے چلے جاؤ، اس آیت کے کیا معنی؟ یہاں پر 2 اہم باتیں چونکہ اسی جمعے کے
سورہ جمعہ پر خطبہ دیا تھا کوئی 10 سال پہلے، آیت اللہ خامنئی نے اس پورے تہران کے بھرے ہوئے مجمع میں اس آیت کی تلاوت کے بعد آقا نے کہا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو فاسعوا الی، دوڑ کے جاؤ، آرام سے بھی نہیں، سکون سے نہیں، دوڑ کے جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر۔ تو جب اس آیت کی تلاوت کر کے آقا نے پورے 1 گھنٹے کا خطبہ دیا، اس کے بعد آقا نے کہا کہ واجب ہے ہر شخص پر، فوجی ہو، غیر فوجی ہو، تاجر ہو، کاسب ہو، ہر ایک پر فرض ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے دوڑ کر۔ دوسرے دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یا باقاعدہ فتویٰ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس پر چونکہ جمعے کی نماز درست فرض ہے، جمعے کی نماز درست ہے کہ کہہ رہا جمعہ دوڑ کا ہے، مگر اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے دوڑ کا ہے، نہیں ایسا نہیں۔ وہ اشخاص جن کی ڈیوٹی مملکت کی بقا ہے، یعنی آرمی حدود کی حفاظت میں لگی ہوئی، اگر وہ حدود سے ہٹ جائے تو دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، وہ افراد جن کی وجہ سے پورا نظام باقی ہے، اگر وہ لمحے کے لیے کرسی چھوڑتے ہیں تو نظام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ان افراد پر واجب ہے نظام کی بقا کے لیے وہ اپنی جگہ پر رہیں۔ تو اس پر لاہور میں ایک اخبار نکلا، اس میں اہل حدیث کے تقریباً 300 علماء نے فتویٰ دیا خمینی مرتد ہو گئے۔ خمینی نے نماز کو غیر اہم قرار دے کر حکومت کو اہم قرار دیا، خمینی دین سے خارج ہو گئے۔ ایران نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی، جاہلوں کی گفتگو سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نوٹس نہیں لیا۔ مگر ٹھیک 5 سال کے بعد، ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا، ٹھیک 5 سال کے بعد انہی اہل حدیث کی کوششوں سے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اس کانفرنس میں یعنی تمام مکاتب کو، تحریک نفاذ الفقہ جعفریہ یعنی ہمیں بھی دعوت دی گئی اور تمام پارٹیوں کو دعوت دی گئی۔ ضیاء الحق کے خلاف یہ کانفرنس کے آل پارٹیز کانفرنس، اس میں 10 افراد تقریر کر چکے تھے، تقریباً 11واں مقرر اہل حدیث کا تھا، میر حامد جو ابھی بھی ہے۔ اس نے جا کے تقریر کی، اس زمین پر نظام اسلام کو نافذ کیے بغیر نہ یہاں نماز صحیح ہے، نہ یہاں روزہ صحیح ہے، نہ یہاں پر کوئی فریضہ الہی صحیح نہیں، جب تک ہم اس زمین پر نظام اسلام کو نافذ نہیں کرتے۔ ان کی بدقسمتی، انہی کے فوراً بعد میری باری تھی، تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا آپ ہی تو تھے جنہوں نے خمینی کے بارے میں کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے حکومت کو اہم قرار دیا اور نماز کو غیر اہم قرار دیا، آج آپ یہی کہہ رہے ہیں جو 5 سال پہلے۔ آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے حیوانات کے باغ میں کوئی گیا، دیکھا، آ کے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سارے حیوانات ہنس رہے تھے، گدھا خاموش تھا۔ دوسرا گیا کہ حیوانات کیسے ہنستے ہیں دیکھنے کے لیے، دوسرے تیسرے دن گیا دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ سارے حیوانات خاموش ہے، گدھا ہنس رہا۔ تو اس نے آ کے کہا نہیں تم نے غلط کہا تھا، صرف گدھا ہنس رہا تھا، باقی سب خاموش تھے۔ تو کہا ہاں اصل میں جو بات ان کی سمجھ میں پہلے آئی تھی 4 دن کے بعد گدھے کی سمجھ میں آئی۔ 5 سال کے بعد آپ سمجھے کہ نظام کل ہے، نظام اسلام کل ہے، نماز اس کا جز ہے، نظام کل ہے، روزہ اس کا جز ہے، نظام کل ہے، زکات اس کا جز ہے، نظام کل ہے، خمس اس کا جز ہے۔ اگر نظام ہے تو نظام کی ذمہ داری ہے کہ خمس بھی نکالے، زکات بھی نکالے، نماز بھی قائم کرے، حج بھی قائم کرے۔ نظام کل ہے، نظام کی بقا جن افراد پر ہے، ان افراد کا نظام کو چھوڑ کے جانا درست نہیں ہے۔ یہی آقا نے کہا تھا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے مجمع عام میں سب کے سامنے معذرت کی، واقعاً ہماری غلطی تھی، ہم نے غلط کہا۔ یعنی اب خیر ایک غلطی کیا، اب سید الشہداء سمجھ میں آ رہے ہیں، اب شہزادی کو نہیں سمجھ میں آ رہی،
اب لوگ دیکھ رہے کہ شہزادی کونین کے ساتھ کیا ہوا ہے. فاطمہ الزہرا صاحب جس کے دروازے، اس فاطمہ کے دروازے پر دن میں 9 دفعہ رسالت کھڑی ہو کے سلام کرے، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ نصف شب کو گپ اندھیرے میں تنہا علی نے فاطمہ کو کیوں دفنا؟ ڈاکٹر عبدالفتاح عبدالمقصود مصری جو پی ایچ ڈی ہیں، انور سادات کے زمانے میں وزیر خارجہ بھی رہا، اس کی 4 جلدوں پر مشتمل کتاب سنی ہے، صرف شہزادی پر تحقیق کر کے شیعہ ہوا. اسی طرح سے جامع الازہر کے تقریباً 1000 سے زیادہ علماء شہزادی پر تحقیق کر کے شیعہ ہوئے. میں آپ سے عرض کروں، جی ہاں، آقا حسین بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. 1400 سال کے بعد جب انور سادات اس کو حسنی مبارک کو ہٹایا، تو حسنی مبارک کو ہٹانے کے بعد جو اجتماعات ہو رہے تھے، 1 ملین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جامع الازہر کا وہ عالم کہتا ہے کہ جس کو ہم طول تاریخ میں باطل سمجھ رہے تھے وہی حق تھا، جس کو ہم حق سمجھ رہے تھے وہی باطل تھا. الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وزيره وسيده وخليفته وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى صدق الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر محمد بن سلمة محمد بن علي وعلي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى الحجة القائم اللهم صل على محمد اللهم اجعلنا من انصارك بالرحمن اللهم انصر من نصر الدين واقبل من قبل الدين اللهم انصر جيوش المسلمين واقبل جيوش الكافرين والمنافقين اللهم حي العلماء والعالمين لا سيما قائد العديد اللهم طول عمره واعمارنا الى دخول الحجه واجعلنا من انصار وجدك وجدتنا الحسن صلواتك عليه وعلى ذلك ورحمه الله وبركاته.